اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام یا جابر قوام الدین والدنیا باربع عامل مستعمل علمہ. صلوات بھیجئے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز، اس وقت کی اس مجلس کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، اور نہج البلاغہ کے تیسرے جز یعنی کلمات حکمت کے 272 نمبر کے کلمے کے الفاظ ہیں. اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ قبل محرم ذی الحج میں ایک ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا، تب بھی میں نے اس مقدس مبارک جملے کے ذیل میں گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ اس سال عشرہ مجالس میں 2-3 عشرے تقریباً اسی مقدس جملے کے ذیل میں رہے، تو اس وقت آغاز تھا بالکل موضوع کا، اور اب اس موضوع کا خلاصہ آپ کے سامنے کسی حد تک یعنی اس مختصر سے وقت میں، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اگر اس کو پھیلایا جائے تو عشروں پر محیط ہو جائے، اور اگر سمیٹا جائے تو 45-50 منٹ میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد. چونکہ الفاظ جو ہیں مولا کائنات کے وہ سب کی ضرورت کے ہیں، اس لیے جو ہے وہ کل بھی میں نے داندپور میں جو سیمینار تھا وہاں اسلام اور تعلیم اور اسلام کے موضوع پر وہاں بھی مختصر سی جو تقریر ہوئی تھی، حیدر بھائی موجود تھے، وہاں بھی جو ہے وہ گفتگو اسی ذیل میں تھی. تو بڑی گہرائی اور اس میں بڑی وسعت ہے، آپ خود اندازہ کر لیں گے ترجمہ سن کر کے. اور اسی بہانے نہج البلاغہ پڑھنے کا اگر شوق پیدا ہو جائے، اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ وقتی مطالعے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل سراہنے رکھی رہنے والی کتاب ہے کہ جب بھی آدمی مشکلات کا شکار ہو ذہنی طور پر، اس لیے کہ اسی میں کبھی علامہ رشید ترابی مرحوم نے 21 محرم سے جو عشرہ وہ پڑھتے تھے، وہ جب انہوں نے اس کا آغاز کیا اور وہ دین مرتضیٰ عشرے کا نام تھا. میں ان خطیبوں کا نام اس لیے لے لیتا ہوں کہ اس قحط الرجال میں اگر آپ کو علمی معیار والا خطیب اور ذاکر نہ ملے، مجھ جیسے کو مجبوری میں سننا پڑے، تو علامہ رشید ترابی مرحوم کی کیسٹیں ہی سن لیا کیجئے. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد و آل محمد پر. تو موضوع دین مرتضیٰ تھا، تو اس میں انہوں نے مولا کائنات کے قول کو گفتگو سے پہلے، ویسے تو انہوں نے آیہ نور پڑھی تھی میرے خیال سے موضوع کے مناسبت سے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے بدن تھک جاتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے دل بھی تھک جاتے ہیں. تو جب دل تھک جائیں تو تم ان پر حکمت کی باتوں کو پیش کرو، ان سے دلوں کی تھکن دور ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ذہنی تھکن ہو تو آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ کی ذہنی تھکن دور ہوگی، اور جسمانی تھکن سے زیادہ خطرناک ذہنی تھکن ہوتی ہے. قلب کا مزمحل ہو جانا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ اشعار یا مثلاً خطیبانہ گفتگو وہ جو ہے لوگوں کی ذہنی تھکن کو دور کرتی ہے، بالخصوص اس دور میں جہاں افتخار عارف یہ کہہ رہے ہیں
کہ حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا۔ ہماری گرمی گفتار بھی رہی بے سود، کسی کی چپ کبھی مطلب عجب عجب نکلا۔ اور یا عجیب طرح سے کہا کہ شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے۔ شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے۔ شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے۔ اور اب اسی زمین میں خدایا حمد تیری حق بجانب، خدایا حمد تیری حق بجانب علی سے حب ایمانی بہت ہے۔ خدایا حمد تیری حق بجانب علی سے حب ایمانی بہت ہے۔ تیرے قرآن سے الفاظ لے لوں مجھے شوق ثنا خوانی بہت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تیرے قرآن سے الفاظ لے لوں مجھے شوق ثنا خوانی بہت ہے۔ عزیزان محترم، ترجمہ سنیے، مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ 272 نمبر کا کلمہ ہے کہ اے جابر، دین و دنیا کی استواری، دین و دنیا کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے۔ دین بھی استوار ہے تو 4 لوگوں سے، دنیا بھی استوار ہے تو 4 لوگوں سے۔ یعنی دین کی کامیابی چاہتے ہیں تب بھی 4 لوگوں کو سمجھ لیجئے، دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تب بھی 4 لوگوں کو سمجھ لیجئے، ورنہ اگر ان کو آپ نے نہ سمجھا تو خطیب منبر سلونی نے اگر دین و دنیا کی استواری اور کامیابی جن لوگوں پر منحصر بتائی ہے، اگر آپ نے ان کو نہ سمجھا تو نہ دین کامیاب ہوگا نہ دنیا کامیاب ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا ہے جابر، دین و دنیا کی استواری، دین و دنیا کا قوام 4 لوگوں پر ہے۔ پہلے عالم جو اپنے علم کو استعمال کرے یعنی اس پر عمل کرے، یعنی عالم ہونا کافی نہیں ہے جب تک اس کا استعمال نہ ہو، جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر علم خالی تعارف کے لیے ہے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے ہے، یا اصلاحی گفتگو خالی فرض ادا کرنے کے لیے ہے برائے نام، تو مجمع بڑا سمجھدار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ قبلہ و کعبہ ہمیں تو دعوت عمل دے رہے ہیں، لیکن خود جب منزل عمل آتی ہے تو یہ غائب کیوں نظر آتے ہیں؟ تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہنے کے اوپر یہ اصلاح کاروبار ہے یا فریضے کی ادائیگی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عالم اپنے علم کو استعمال کرے، استعمال کا لفظ استعمال کیا ہے، عمل کا نہیں، جس میں عمل بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، عالم اپنے علم کو استعمال کرے، اور یہیں پر بات تمام نہیں ہو جاتی۔ جو بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، ہم کیا جانے مولوی صاحب جانے، ہم کیا جانے جناب جانے، ہم کیا جانے قبلہ و کعبہ جانے۔ نہیں، قبلہ و کعبہ کی ذمہ داری، جناب کی ذمہ داری علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ دھاروں دھار چلا نہیں جائے گا۔ دوسرا، وہ بھی اس کا بھی رول ہے معاشرے میں، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ عالم کی ذمہ داری کہ اپنے علم کو استعمال کرے یعنی اس پر عمل کرے، اور نہ جاننے والا پوچھنے میں شرمائے نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔ نہ جاننے والا پوچھنے میں شرمائے نہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ سعودی عرب جانا جانتے ہیں، دبئی جانا جانتے ہیں، امریکہ کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو
मौलवियों पर तंज किया जाता है, लेकिन कौन है जो अमेरिका नहीं जाना चाहता? ताहिर जरवली साहब की जबान इस्तेमाल करूं तो मैं कुछ कह गया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बावाज़ बुलंद नारा सलवात भेजिए। एक और सलवात भेजिए। तो जो फरमाई जो नहीं जानता है उसमें जानने का शौक रहे, अनजान बनकर छूट नहीं मिल जाएगी। एक सलवात भेजिए आप जरा। एक और सलवात भेज दीजिए आप जरा। तो आलिम अपने इल्म को इस्तेमाल करे, यानी उस पर अमल करे। न जानने वाला जो है वो, यानी इससे नतीजा ये निकला कि हजरत अली सबको आलिम देखना चाहते हैं, वरना यही हो कि जो आलिम है वो आलिम रहे, जो जाहिल है वो जाहिल रहे। नहीं, ये दोनों बातें बता रही हैं कि वो जानना जो उसके लिए जरूरी था तुम्हारे लिए भी जरूरी है, लेकिन चूंकि वो बताते बताते इल्म में आगे बढ़ता जाएगा तो तुम्हारी जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी। वो पढ़कर अपना इल्म बढ़ाए, तुम पूछकर अपनी जहालत घटाओ। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब मिलकर सलवात भेज दें आप जरा। वो इल्म बढ़ाए, तुम जहालत घटाओ। तवज्जो कीजिएगा, देखा आपने, ये है बाबे मदीनतुल इल्म का फैज। अगर इसमें कहीं भी कोई कमी है तो उस्तवार नहीं है मुआशरा, फिर उबड़ खाबड़ मसला है। फिर अगर ऐसी जमीन पर कोई गिर जाए तो ताज्जुब न कीजिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पहले ये कि आलिम अपने इल्म को इस्तेमाल करे, यानी उस पर अमल करे। न जानने वाला पूछने में शर्माए नहीं, पूछे पूछे, बिल्कुल पूछे, बार बार पूछे। आप ही कर दीजिए तकरीर। एक सलवात भेजिए आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम के मंजिल जो है, तीसरा जो उसका रोल है मुआशरे में, और एक पिलर है, एक सुतून है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता है कि दौलतमंद जो है, लफ्ज़ जवाद यहां इस्तेमाल हुआ है जिसमें बड़ी बलागत है, मैं उसको दौलतमंद के उसमें, कि दौलतमंद जो है वो नेक कामों पर अपने माल को खर्च करे, यानी उसका भी एक रोल है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है। अगर आलिम की जिम्मेदारी अपने इल्म पर अमल है तो मालदार की जिम्मेदारी सखावत है। अगर उसकी इस बात पर सरजनिश की जाएगी कि इल्म के बावजूद अमल क्यों नहीं करते, तो इनसे पूछा जाएगा दौलत के बाद सखावत क्यों नहीं करते। उलमा के हर ऐब पर मक्खियां बिठाने वालों, कभी मुआशरे के इस नासूर का भी कभी इलाज करो कि दौलत बैंक में बढ़ती जा रही है, सोना बढ़ता जा रहा है और इनमें जज्बे सखावत पैदा नहीं हो रहा है। अगर उसकी वजह से लोग पूछना छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह से भी खराबी आ रही है। एक सलवात देखिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो कीजिएगा, एक ही को तख्ते मश्क बना लेना और तफरीह तबाह के लिए खाली उलमा ही को जो है वो नहीं, हर आदमी अपने को देखे, हर आदमी अपने को सोचे कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। जो दौलतमंद है वो सखावत करे, और चौथे फकीर अपने दीन को दुनिया के बदले बेच न दे। फकीर जो है, नादार जो है, वो अपने दीन को दुनिया के बदले बेच न दे। आप बताइए इन चारों में से खाली है मुआशरा क्या? भाई आदमी या आलिम होगा या जाहिल होगा, या मालदार होगा या फकीर होगा। अगर इससे बाहर कोई हो तो बता दे।
توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان محترم. ظاہر سی بات ہے خطیب منبر سلونی کا کلام خود بولتا ہے کہ میں کس کا کلام ہوں. بھائی توجہ کیجئے کہ بھائی جب دین و دنیا دونوں کی استواری ہے تو اس تقسیم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا کہ ہر مسئلے میں یا آدمی عالم ہے یا جاہل ہے, یا مالدار ہے یا فقیر ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ضرورت کے لیے یا تو اس کے پاس مال ہے یا ضرورت پوری نہ ہونے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے. اب ضرورت جیسی ہوگی ویسی ہی مالداری ہوگی, ویسا ہی فقر ہوگا. بھائی توجہ کیجئے گا, ممکن ہے چھوٹی ضرورت کے لیے 100 روپے آدمی کو مالدار بنا دیں اور اس کو 1 روپے کا فقر ہو, تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, فکس نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالداری کو آپ روپیوں میں نہیں طے کر سکتے, ضرورت سے مالداری طے ہوگی. ارے میں کیا کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. بھائی کسی کو کینسر کا علاج کرانا ہے اور 5-10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اس کے پاس, لیکن اگر اس کے پاس 2-4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تو اس ضرورت کے اعتبار سے وہ فقیر ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, اب اس ضرورت کو پورا کرنا اس مالدار کا فرض ہے جس کے پاس اس سے زیادہ ہے. اگر وہ مالدار دے دے تو اسے جھوٹ بول کر نہ لینا پڑے, چونکہ وہ مالدار دیتا نہیں اس لیے اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. سب مل کر صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد و آل محمد. اور یہ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہر معاشرے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر سگا بھائی اپنے فقیر بھائی کی اسی نسبت سے میں فقر کا استعمال کر رہا ہوں, ضرورت کو اسی وقت پورا کر دے, اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اسے گھر سے نکل کر کسی کے آگے دستے سوال پھیلانا ہی نہ پڑے. لیکن یہ تو اس لیے سب کچھ جمع کیے ہوئے ہیں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا 20 سال بعد جو شادی ہونی ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد و آل محمد پر. یعنی جو مسائل ہیں کہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے جہیز کے نام پر پتہ نہیں کتنا سونا ڈمپ کر رکھا ہے جس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے, پڑا ہے کوڑے کی طرح سے, اور اپنے سگے بھائی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد. میں نے اس طرف تجزیہ کیا, پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں, کئی بیگھا زمین ہے, حج کے مسئلے پر پوچھئے ہم استطاعت ہی نہیں رکھتے. ارے یعنی آپ اس زمین کو اپنا مال سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, آپ نے خالی روپیوں کو جو تنخواہ مل رہی ہے اسی کو اپنا سمجھا ہوا ہے. نہیں, اگر سال بھر کی ضرورت سے زیادہ کچھ بھی آپ کا مال ہے, میں جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, کچھ بھی آپ کا مال ہے تو آپ کو اسے بیچ کر کے یہ واجب ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ تو زمین ہے, نہیں, زمین ہی تو مال کی ضمانت ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے. بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. اب دوسرا رخ, مولا نے کہا کہ جب عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر پوچھنے والا پوچھنے میں شرماتا ہے. دوسرا رخ دیکھا آپ نے, اگر عالم اپنے علم کو استعمال نہیں کرتا تو پھر پوچھنے والا شرماتا ہے, اور جب دولت مند سخاوت نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے سستے میں بیچ دیتا ہے. اب اگلے جملے اللہ اکبر, کہ اگر لوگ تمہارے پاس دستے سوال لے کر آئیں تو شکر ادا کرو, انہیں جھڑکو نہیں. شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے وہ منصب, وہ عہدہ, وہ مال, وہ دولت دی ہے کہ لوگ تم تک آ رہے ہیں. اسے دے کر کے اس میں اضافہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب سلب ہو جائے. اس لیے کہ بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے, اور بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو ہم نے دستے سوال پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو آدمی اس میں جہاں فٹ ہوتا ہو,
وہ خود اپنا فیصلہ کرے اور یہ دیکھے کہ استوار زمین پر چل رہا ہے یا اوبڑ کھابڑ زمین پر چل رہا ہے، اور پھر اپنے خطرے کو خود ہی طے کر لے کہ ایکسیڈنٹ والا گرنے والا کام کر رہا ہے یا پرسکون راہ طے کرنے والا کام کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے استواری کا لفظ سفر کے اعتبار سے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں مستقل رہنا ہے اور زمین اوبڑ کھابڑ ہے تو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں چلنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو سواری جتنی تیز رفتار ہوتی جاتی ہے اتنی استوار زمین کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد وآل محمد۔ تو اب پیدل تو کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا سوائے ضرورت کے۔ توجہ کیجئے گا، ہر آدمی تیز رفتاری سے چلنا چاہتا ہے، تو جتنی تیز رفتاری زندگی میں چاہتے ہیں اتنا زمین کو استوار کرتے جائیے تاکہ گرنے کا خطرہ کم ہوتا جائے۔ لیکن ہم نے رفتار تو تیز کر دی ہے، زمین کو استوار نہیں کیا ہے، اس لیے ہر آدمی گرتا جا رہا ہے، اٹھنے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ فرمائیے عزیزان محترم، تو اب پہلی منزل آپ لے لیں۔ ویسے تو میں طالب علم ہوں اور یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ دیکھیے پوچھنا جو ہے، وہ جس نے پوچھنا چھوڑا اور اپنے کو عالم سمجھ لیا وہ بس گیا۔ وہ اس کے لیے ایک بڑی مثال میرے سامنے ابھی بہت جلد رحمت حق سے پیوست ہونے والے علامہ تقی الحیدری صاحب قبلہ کی ہے۔ وہ ابھی سالانہ وہاں کی مجالس تھیں، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آدمی سمجھے کہ چند کتابیں پڑھ کر کے اپنے کو عالم سمجھ لینا اور جو ہے فتوے دینے لگنا اور جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگنا بہت آسان ہے، لیکن ایک مقام تھا ان کا، ایک مرتبہ تھا۔ ہندوستانی نسبت سے اگر آپ دیکھیں، آپ نے ان کی مجالس بھی سنی ہیں، ان کے بیانات کو بھی سنا ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی آپ ان کی مجلسیں دیکھیں کہ کتنی بیلنسنگ ہیں اور کتنا جو ہے اس میں ٹھہراؤ ہے، کتنا اس میں جو ہے گہرائی ہے۔ وہ خود آپ سب، میں نوجوان دوستوں سے خاص کر کہوں گا کہ میں جو نام لے رہا ہوں، آپ میرے کہنے سے ایک دفعہ جا کر یوٹیوب پر یا دوسرے اکاؤنٹس میں جہاں بھی ان کی مجلسیں ملیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کو کتنا سسٹمیٹک ڈھنگ سے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ اس کو پوری طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر مسجد یا مسجد کا فرش یا مسجد کی کوئی چیز کوئی ایسا شخص بنا دے کہ جس کی طہارت نہ ہو، تو انہوں نے فوراً ہی نہیں بتا دیا، فوراً انہوں نے بامبے فون کیا آیت اللہ سیستانی کے وکیل یا ان کے معتمد اور کہا کہ ہمیں پوچھ کر کے کل تک بتاؤ کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اور ہم رائے بریلی پہنچے تو خود ان کا فون آیا۔ یہ نہیں ہے کہ نہ، علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے تو یہ نہ سمجھیے آپ کے تفریح ہے، یہ نہیں پوچھنے۔ خداوند عالم مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ پروردگار عالم نے جاہلوں کو پوچھنے کا اس وقت تک حکم ہی نہیں دیا جب تک علماء سے بتانے کا عہد نہیں لے لیا۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو خود انہوں نے اتنا بزرگ عالم، اس نے فون کر کے کہا کہ میاں مسئلہ یہ ہے کہ اب اندر تو طہارت نہیں ہو سکتی لیکن ظاہری طہارت کر لو۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو عزیزان محترم اس طرح کے مسائل بہت سی جگہوں پر آ جاتے ہیں جہاں ہے ہی نہیں کوئی بنانے والا، اور ناسمجھی میں، نادانی میں، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ آدمی کھو دیتا ہے کبھی کبھی۔ مسجد صرف عمارت سے نہیں پہچانی جاتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کو مزین کرنے کے لیے طہارت کو نظر انداز کر دیں، نہیں، وہ ضرورت اور ہے کہ جہاں پر اس وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ باہر کے ملکوں میں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے، اب بہت اچھی انہوں نے مثال دی کہ مسجد میں نماز ہوگی، ایسا نہیں کہ ایسی مسجد میں نماز نہیں ہو پائے گی۔ اب دیکھیے وہی علم بولتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کے گھروں کو آپ ہی کے بھائیوں نے بنایا ہے؟ جو آپ کا گھر پاک ہے وہاں تو نماز ہو سکتی ہے اور مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا محمد والے محمد پر۔
سب مل کر صلوات پڑھ دیں آپ. دیکھیے نسبت کی وجہ سے حرمت بھی دیکھیے. ارے صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا. تو اس منزل پر بھی ان کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. اب مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا رخ سنیے. اگر وہ مجھے کچھ بتا دیتے، میں بھی اسی لائن کا طالب علم، میں مطمئن تھوڑی ہو جاتا. بھائی توجہ کیجئے گا، محدود ہندوستان تک علم تھوڑی ہے. بھائی ہم دوسری جگہ جاتے، ہم تیسری جگہ جاتے. اب بتائیے، پوچھنے پر میں نے جو مثال دی اس سے آپ کی نظر میں ان کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ بھائی توجہ کیجئے گا. اور اگر وہ غلط بتاتے میں نقل تو نہ کرتا، لیکن آپ کی نظر میں نہ صحیح. آپ بتائیے میری نظر میں ان کی عزت بڑھتی کہ گھٹتی؟ اب آپ نے دیکھا پوچھنے کا فائدہ کیا ہے. پوچھ کر عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. سب مل کر صلوات پڑھ دیں آپ. توجہ فرما رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہر مسئلہ ہے، بلکہ توضیح المسائل تک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کسی کو غلط مسئلہ بتاؤ، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم جو ہے جا کر کے اسے بتاؤ کہ ہم نے غلطی کی ہے. اس لیے کہ تم معصوم نہیں ہو، امکان خطا ہے. لیکن جب جیسے ہی تمہیں اصل علم ہو جائے، اب شرمانا کیا؟ شرمانا کیا؟ اس لیے کہ یہاں تمہاری عزت برقرار ہے، لیکن عند اللہ کیا ہو رہا ہے تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو. بھئی ہر مسئلے میں جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور علم علم ہے، جہل جہل ہے. بھئی توجہ کیجئے گا میں کس منزل پر آپ کو لے آیا. دیکھیے علم علم ہے، جہل جہل ہے. کوئی کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھے رہے کہ اس کا احترام اور اس کا اعتبار علم کی وجہ سے ہے. توجہ کیجئے گا، اگر وہ اعلان جہالت کر رہا ہے تو وہ اپنے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے مرید کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم علم ہے، جہل جہل ہے. آپ علم کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یعنی جہاں پر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اگر آدمی وہاں جو ہے آ کر اپنی جہالت کا اعلان کرے، اب اس کے بعد آپ یہ کہیں گے صاحب کچھ کہیے نہیں. کیوں نہ کہیں صاحب، آپ پر اتنا اعتبار ہمیں اور آپ ایسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں تب بھی کچھ نہ کہیں. بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یعنی یہ خود اپنے ساتھ دھوکہ ہے، خود اپنے ساتھ دھوکہ ہے کہ بھائی ایک تو غلطی کی اور دوسری غلطی پردہ پوشی. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. اور یہ تقسیم جو ہے مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ علم علم کا استعمال. بھائی کوئی آدمی خدا کے بارے میں اگر وہ نتیجے پر پہنچ گیا، بے دین صحیح، خدا کو نہ ماننے والا صحیح، اگر وہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا، توجہ کیجئے گا، اگر وہ اس کا اعلان نہیں کر رہا ہے، استعمال علم نہیں کر رہا ہے، عمل کی منزل نہیں، استعمال علم نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کتنے لوگ جو ہیں دھوکے میں رہیں گے. وہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کو استعمال نہیں کر رہا. اب وہاں سے اب آ جائیے پھر دائرہ اسلام میں. بھئی یہ تو اس کی بات تھی جو خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، لیکن وہ نتیجے پر پہنچ گیا. اب تلاش نہیں کر رہا ہے کہ کوئی اس کا پیغمبر ہے کہ نہیں، کوئی اس کا رسول ہے کہ نہیں. کیوں یہ خرابی کیوں آ رہی معاشرے میں؟ اتنے لوگ بے دین کیوں رہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کا استعمال نہیں کر رہا ہے. نہ جاننے والا تو جان ہی نہیں سکتا کہ کائنات، وہ دلیل نظم کو سمجھ نہیں سکتا کہ منظم کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں چل سکتی. لیکن جو جتنا جتنا پڑھتا جاتا ہے لیکن وہ علم کا استعمال کر نہیں رہا، اس لیے جاہل بھی جو ہے وہ بیچارہ
اسی کا شکار ہے. اب یہی آ جائیے عالم اسلام میں کہ خدا کو مان لیا, رسول کو مان لیا, لیکن قرآن کی آیتوں سے, پیغمبر کی حدیثوں سے یہ علم حاصل کر لیا کہ نائب کون ہو, سکسیسر کون ہو. اب یہ اپنے علم کو استعمال نہیں کر رہا ہے, جب بھی تو اصل بات نہیں بتا رہا. ارے صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور معاشرہ جو ہے اس کی استواری ختم ہوتی جا رہی ہے اگر وہ اپنے علم کو استعمال کرتا رہے. دیکھا آپ نے عزیزان محترم, علم کافی نہیں ہے, اسے خالق کا علم ہے بتا نہیں رہا, اسے رسول کا علم ہے بتا نہیں رہا, انہیں پیغمبر کے اصل جو جانشین ہیں. ارے صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. لیکن جرم کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, خدا کو جانتا ہے نہیں بتا رہا ہے. ممکن ہے کہ پبلک کا کام خدا کے جاننے کے سلسلے میں رسول سے پورا ہو جائے. کوئی رسول کو جانتا ہے, خدا کو جانتا ہے, ائمہ کو نہیں جانتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اور وہ جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے, تو ممکن ہے امام جو ہے اس کو خدا و رسول تک پہنچا دے. لیکن اگر کوئی خدا و رسول کو مان رہا ہے لیکن اماموں کو نہیں مان رہا ہے, تو کب خدا و رسول کے بارے میں کون سا ڈاؤٹ آ جائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اور یہ اماموں کے بارے میں بتا نہیں رہا ہے, تو یہ امامت کا خالی مخالف نہیں ہوا, یہ خدا کا بھی مخالف ہوا, رسول کا بھی مخالف ہوا. اب آپ سمجھے ولایت کی اہمیت کیا ہے, کہ ولایت جو ہے نبوت کو بھی ٹھیک رکھتی ہے, الوہیت کو بھی ٹھیک رکھتی ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ایک اور محترم, میں نے اس سال عشرے میں دولت پر کم سے کم گفتگو کی, اس لیے کہ انگلینڈ وغیرہ میں ڈرتا ہوں میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے, اس لیے کہ آپ نے جہاں سخاوت کی بات کی تو وہ یہی سمجھیں گے انہیں چاہیے. اور میں نے آخر کی مجلسوں میں بتا دیا کہ میں نے امدن نہیں پڑھا ہے, لیکن خود آپ غور کر لیجئے کہ آپ معاشرے کو کتنا بے استوار کر رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں. لیکن یہاں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے خمس, اور یہ بات مولانا توسی صاحب, مولانا قیس زنگی پوری صاحب کے بیٹے پوتے مجلسوں میں پڑھ کر گئے یہاں خمس کے مسئلے کے لیے. ان کی تقریروں دونوں کو سنیے, آپ غور سے سنیے. انہوں نے مرجعیت کے بارے میں, انہوں نے اور چیزوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, خمس کے لیے انہوں نے بہت اچھی مثال دی. اور میں نے بھی کبھی اس کا ذکر کیا ہے کہ, اور دوسرے انداز سے میں نے کہا تھا, انہوں نے دوسرے انداز سے کہا, لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے. میں نے رائے بریلی میں لوگوں سے کہا کہ جو لوگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ مسائل خمس کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, لیکن جو لوگ نئی جاب جن کی لگ رہی ہے, خدا را ان سے کہیے کہ وہ اپنی دولت کو پاک رکھیں, اس لیے کہ 100 روپے کا خمس نکالنا آسان ہے, 1 لاکھ کا خمس نکالنا مشکل ہے. یہ مولانا توسی صاحب نے بھی بات کہی اہمیت خمس بیان کرتے ہوئے, اس لیے کہ 20 روپے دیتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اس کو زحمت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بڑھتے معلوم پڑا کہ اب جب ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی دولت ملی, اب آپ نے سوچا کہ حج کرنے جائیں, وہ کرنے جائیں, اور کسی مولوی نے بتایا کہ دولت پاک نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہوگا بھائی. اب وہ ایک شارٹ کٹ بھی لوگوں نے بتا دیا, اس پر بھی مجھے بحث نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ شروع سے بالکل جو ہے وہ جس دن آپ کوئی تجارت شروع کریں, اور یہ یاد رکھیے گا تجارت کے لیے علم ضروری ہے, ورنہ آدمی جو ہے وہ سود اور ربا اور اس کا شکار ہو جائے گا. لون کے مسائل بھی اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ ویسٹ کے لیے آیت اللہ خوئی نے جو اجازت دی تھی وہ ضرورت کے اعتبار سے تھی, ورنہ اپنے پیسے کو سود سے زیادہ محفوظ رکھیے. اس کو لون کو کاروبار ہی نہ بنا لیجئے اس چکر میں کہ بیٹا جب کمائے گا تو دے گا. نہیں, اپنی دولت بیچ کر کے بیٹے کو پڑھائیے, اپنا پلاٹ بیچ کر کے
یہ نہیں کہ لون کی آزادی ہے تو آپ جو ہے لون لیتے چلے جائیے. یہ سب مسائل وہ ہیں کہ جنہیں قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, یہ مسئلے آپ بھی غور کیجئے گا, لیکن میں تو اسی منزل پر آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ علم, جاننے کا شوق جتنا جتنا قوم میں بڑھتا جائے گا اتنا مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے کو آپ ٹیسٹ کر کے نہیں بلاتے. میں کیا کروں, توجہ فرمائیے گا. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ہر لائن میں اضافہ ہو رہا ہے اس لائن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن خود جب آپ اپنا علم بڑھائیں گے, علم کا مطلب یہ کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو اس میں آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو. جب آپ کا خود کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں, آپ فارمولے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے جو بتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کہا یہ کہا یہ کہا. ارے مسئلے کو, کسی بھی مسئلے کو ایک مرتبہ سمجھ لیجئے, مطابق ہو تو قبول کر لیجئے, مخالف ہو تو رد کر دیجئے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد تک بس. اور پھر اب جو اصل منزل ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم, یہ مجلس, اس میں بار بار جو ہے اس کی ڈیفینیشن نہ بیان کرنا پڑے. کس کے ہاں تیجے کی مجلس نہیں ہوتی, 40ویں کی مجلس نہیں ہوتی, 10ویں اور 20ویں کی مجلس نہیں ہوتی. ارے اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ختم کیجئے. کیا ضرورت ہے کہ جو ہے وہ ہر 40ویں کی مجلس میں ہم اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ذکر سید الشہداء. ارے آپ کو جب آنسو نہیں سمجھ میں آئے, آپ کو اس کی قیمت نہیں سمجھ میں آئی, تو رسمی طور پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ کیوں مثلاً جو ہے وہ معاشرے کے نام پر, اگر 40واں شریعت میں نہیں ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, تو جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کم سے کم وہ تو نہ کرے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آپ ذرا. کیا دقت ہے, کیا دشواری ہے؟ لیکن اگر یہ پھر بحث ہو رہی ہے, پھر بحث ہو رہی ہے, پھر بحث ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو, علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم آتا ہے خدا, رسول اور امام سے. اس کے مقابلے پر اگر کوئی بھی بولے, کوئی بھی بولے, آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ خدا محترم ہے کہ وہ, رسول محترم ہے کہ وہ, ائمہ محترم ہے کہ وہ. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ڈائریکٹ پورا کلیئر کٹ بغیر کسی کا قول خدا, رسول اور امام سے ٹکرا رہا ہو, تو اب بھی اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ لیں کہ وہ لیں, تو یہ علم کی کمی ہے, اور کمی نہیں, یہ عین جہالت ہے کہ جو آج تک آپ کو یہ نہ سمجھا پائے کہ گریہ بر حسین مشق سخن نہیں ہے, تمنا زہرا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. سب مل کر صلوات پڑھیں آپ. نہ کوئی طنز ہے, نہ کوئی چوٹ ہے. جہاں ہر مرنے پر 10-10, 20-20 مجلسیں ہو رہی ہوں, وہاں اگر اسی پر ہے بھائی اب ختم کر دیجئے, چھوڑیے آپ اسے. واجب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن کریں گے بھی. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, ایصال ثواب کے اور بھی بہت سے راستے ہیں, وہ آپ کریں. کون, دقت نہیں ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. حسین کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بات ہو کیا رہی ہے. اس کو جو ہے وہ سازشوں کا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, اور یہاں خالی نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر ALTGI 4 مرتبہ R
اس اکاؤنٹ میں جو آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کی تقریریں ہیں، میں نے انگلینڈ میں اپنے دوستوں سے گزارش کر کے کہا کہ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، لوگوں میں بانٹیے، اور لوگوں نے بانٹا۔ اگر واقعاً قوم اس نازک مسئلے میں حساس ہے اور اپنے یہاں بغیر تیجے 40ویں کے اس کا مردہ وہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا، تو میرے کہنے سے ایک مرتبہ امام حسین سے متعلق جو آیت اللہ العظمیٰ کی دونوں تقریریں ہیں، سچے دل سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے جا کر سنیے، مجھ جیسے طالب علم پر اعتبار نہ کیجئے، پھر اسی کو پیمانہ بنا کر عزاداری کے متعلق دینے والے ہر بیان کو چیک کر لیجئے، خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ انہوں نے پڑھتے پڑھتے ایک دم سے وہاں کسی نے کہہ دیا ایران میں، تو اگر ایران جو ہمارا مرکز مانا جاتا ہے، خیر اب ماشاءاللہ سے عراق کی طرف بھی پھر سے لوگ جانے لگے ہیں، خداوند عالم اس کی رونقوں کو واپس لائے اور باب مدینۃ العلم سے جا کر کے اس دروازے کی جب ہسائی کر کے لوگ علم حاصل کر کے آئیں اور واقعہ پورا وقت گزار کے آئیں اور وہ مسائل کو سمجھ کر آئیں، ولایت کو بھی اور مسائل کو بھی، ان ساری چیزوں کو، نزاکتوں کو، اور ہم تک اس کے فیض کو پہنچائیں، لیکن وہاں آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے درس خارج میں کہا کہ تم فقیہ اجتہاد کے درجے پر تم لوگ ہو، اپنے طالب علموں سے تمہارا فرض بنتا ہے کہ دین کو سمجھو اور عوام کو سمجھاؤ۔ میں ظاہر سی بات ہے پوری تقریر تو ان کی نقل نہ کر پاؤں گا، لیکن وہاں کسی نے کہہ دیا کہ زور سے رونے کی ضرورت نہیں ہے، بفر گئے وہ، اس لیے کہ کوئی بھی کہے اگر اس کا قول قرآن ناطق امام صادق سے ٹکرائے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ الفاظ حدیث نقل کیے اور یہ کہا کہ یہ قول معصوم ہے کہ صخرہ کرو، چیخ کر رو، چلا کر رو۔ ٹھیک ہے، آپ کو اصلاح کا شوق ہے تو ایسے الفاظ استعمال کیجئے جو قول معصوم کے صریح خلاف نہ ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ پھر اس کی کوئی تعویل نہیں کر پائیں گے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی عنوان سے، کتنی ہی اچھی آپ کی نیت کیوں نہ ہو، اگر آپ کے الفاظ معصوم کے لفظ سے ٹکرا رہے ہیں تو آپ کی حسن نیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کے حسن نیت کو دیکھ کہاں پائیں گے، ہم تو آپ کے لفظ دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ چالیسویں کی مجلس ہے، اہم ترین مجلس ہوتی ہے، امام حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے۔ یہ سنی، شیعہ، ہندو، مسلم جو بھی سنیں، بھائی آپ نے خدا کو مانا، آپ نے رسول کو مانا، حسین رسول کا نواسا ہے، اس نے رسول کے مشن کو جان دے کر بچایا ہے۔ اب اگر حسین کی نسل میں آنے والا امام جو چھٹا امام ہے وہ حسین پر گریے کی اہمیت کو بچائے تو نہ یہ خدا کے خلاف ہے، نہ یہ رسول کے خلاف ہے۔ کربلا کی قربانی کو سمجھیے، تب گریہ ور حسین سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیسے میں آپ کو بیچ سے سمجھا دوں؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال آیت اللہ العظمیٰ نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ 8ویں امام جب روتے تھے تو ان کی آنکھیں زخمی ہو جاتی۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا؟ کہتے کہتے کہنے لگے یہی والی بات کہ کوئی بھی کہے جس کا قول ٹکرائے، کا شیخ توسی سے لے کر علامہ ہلی تک، یا علامہ ہلی سے لے کر شیخ انصاری تک، یہ الفاظ ہیں ان کے، علامہ ہلی سے لے کر شیخ انصاری تک، یہ امام رضا کے ایک نفس کے برابر بھی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سمجھیں گے کہ علامہ ہلی سے شیخ انصاری تک کا سلسلہ کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ ایک نفس کے برابر بھی تو نہیں ہے، ہیں سب کچھ لیکن ان کے مقابلے میں ایک نفس کے برابر بھی تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے وہ مطمئن نہیں ہوئے، کہنے لگے شیخ انصاری تک کیا، علامہ ہلی سے شیخ انصاری تک کیا، سلمان و ابو ذر
بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان سب کو جو عزت ملی ہے ان کے وفاداروں کی وجہ سے ملی ہے کہ ان کی باتوں کو نقل کریں، یہ ہے ان کی عزت۔ لیکن اگر ان کا قول، ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر اجتہاد کے درجے پر چلے گئے اور آپ کو بھی اگر علم نہیں ہے کہ آپ کا یہ قول معصوم کے ٹکرا رہا ہے تو درجہ اجتہاد کیسا بھائی؟ اس لیے کہ وہاں تو آپ کے نظر میں ساری اویلیبل حدیثیں اور آیتیں ہونی چاہیے، تب آپ اس درجے پر جائیں گے۔ تو اسی طرح سے کوئی خطیب ہو یا ذاکر یا عالم، اگر اس کو بنیادی مسئلے گریے کے نہیں معلوم ہیں تو وہ خود اصلاح کرے، اور اگر کوئی آئینہ دکھائے تو اس آئینے کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، اپنے چہرے کو صاف کرے، بالکل صاف صاف کلیئر دو چار والی بات۔ میں نے آپ کو ایڈریس بھی دے دیا، پتہ بھی دے دیا کہ مسئلہ کسی ایک جگہ کا نہیں ہے، ہر جگہ یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، حسین پر رونا کیسا، حسین کی عزاداری کیسی؟ تو جائیے کامل الزیارات اردو میں آ گئی ہے، بہت اول کی کتاب ہے، جا کر پڑھ کر کے سمجھ لیجئے، مفاتیح الجنان پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ 9 ذی الحجہ کی زیارت کے لیے چھٹے امام نے کیا تاکید کی ہے۔ چاہے گریہ بر حسین ہو، چاہے زیارت قبر حسین ہو، اور ثواب زیارت بیان کرتے کرتے امام کہتے ہیں اگر ترک واجب کا خوف نہ ہوتا تو اور ثواب زیارت حسین بیان کرتا، لیکن کہا کہ کربلا میں زوار جمع ہوتے ہیں اور عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں اسی 9 ذی الحجہ کو، لیکن خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے پھر عرفات والوں پر ہوتی ہے۔ یہ مفاتیح میں علامہ جوادی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ جا کر کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ اب اگر میں یہ روایت بیان کروں اور کوئی کہے کہ دیکھیے واجب کو سنت سے بڑھا کر چلے گئے، تو ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں تو قول معصوم نقل کر رہا ہوں، آپ جا کر اس کو سمجھیے، آپ جا کر اس کو دیکھیے۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جواب کا ثواب کم ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ واجب کا ثواب کم کیوں ہے، مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو آپس کا سلام سمجھ میں آتا ہے، کسی کو حسین کا سلام سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو یہ باتیں جو ہیں الجھانے والی مناسب نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہم نے اگر عزا کی یہ رسم نہیں بلکہ اس عبادت کو انجام دیا ہے تو یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہے، اور جس مرد مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کی ہماری ساتھ بڑی شفقتیں اور محبتیں تھیں۔ یقیناً اتنا وہ نہیں تھا کہ میں آتا پڑھنے کے لیے، لیکن خود ان سے قلبی لگاؤ کی وجہ سے اور ان کی شفقتوں اور محبتوں کی وجہ سے کہ آخری ملاقات ان سے جو ہوئی تو یہیں الہ آباد میں کوئی 40ویں کی مجلس مجھے پڑھنا تھی، خود مرحوم اس رخے کو انہوں نے لے جا کر مجھے دیا، لیکن آج جب میں نے خبر سنی تو نام ایک دم سے ذہن میں نہیں آیا، لیکن جب تصویر سامنے آئی تو وہ منظر سامنے آ گیا کہ کل جو محبت سے ہمیں 40ویں کی مجلس پڑھنے کا رقعہ دے رہا تھا آج ہم اس کے 40ویں کی مجلس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اور پھر عزیزو کسی گھر میں ایک اس طرح سے موت ہو جاتی ہے تو جذبات و احساسات کیا ہوتے ہیں، ہائے کربلا میں کیا گزر گئی، ہائے کربلا میں کیا گزر گئی۔ رونے پر کوئی تبصرہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ کسی نے جب شعر کہا ہے کہ تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کوئی ہنسی نہیں ہے، ایک نے نہیں دو نے نہیں، ہر امام نے رونے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یہ کہہ کر کے جو روئے یا رولائے یا سوگوار شکل اختیار کرے تو یہاں تو دکھاوے کا بھی الزام بھی تو نہیں لگ سکتا، جہاں خود سوگوار شکل بنانے کا ذکر حدیث معصوم میں ہو۔ بڑی نازک منزل ہے عزاداری حسین، من بکا او ابکا او تبا کا، رولاؤ یا سوگوار شکل بناؤ، روزہ نہیں نازک منزل ہے، اس کے لیے ایک ایک لفظ نپا تلا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، عزادارو امام حسین اور پھر کیسے گئے ہیں، بی بی زینب کی تڑپ کوئی دیکھے، کیسے چلے گئے، کیسے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو مولا حسین ایک ایک کی رخصت، اور پھر بڑی مشکل منزل ہوتی ہے۔ دیکھیے میں مانتا ہوں کہ جب کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے تو اگر دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کا
تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ رغبت اور جو ہے وہ دلچسپی جو ایک بات ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ایک دم سے ایک جذبہ اور شوق، اب آپ اسے مکاری نہیں کہہ سکتے، محبت کے اپنے اپنے جذبے ہیں، اب آپ اسے کوئی نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب پھر پورا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ بچپنے میں ہمارے ساتھ کیا سلوک تھا، جوانی میں ہمارے ساتھ کیا سلوک تھا، کس طرح سے ہمیں پالا تھا، کس طرح سے پوسا تھا. اس لیے کہ یہ تصور کا لمحہ جو ہے وہ آپ کو اذیت میں ڈالتا ہے. جیسی نسبت ہوتی ہے، جیسے تعلقات اور جیسی محبتیں ہوتی ہیں، وہ سب ایک دم سے پھر اوت کر آتی ہیں. اس لیے کہ اب رخصت کا وقت ہے، رخصت کا وقت ہے. اب پھر ایک شور بپا ہوتا ہے. مرد تو پھر اپنے اوپر کنٹرول کر کے نکل آتے ہیں، لیکن جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو عورتوں میں ایک عجب سا وہ رخصت کا وقت جو ہوتا ہے، دیکھیے اس میں کوئی بھی آپ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جذبات و احساسات اور وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، اور گھر میں ایک شور ہوتا ہے کہ جنازہ نکل رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے. لیکن عزاداروں، سب کا جنازہ تو حسین لائے، لیکن سب کو پتا ہے کہ حسین کا جنازہ حسین زندگی میں، یعنی جو جنازہ آنے پر جو شور ہوتا، ارے رونے والا مجمع ہے، مصائب پہ تڑپنے والا مجمع ہے. دیکھیے جناب علی اکبر سے بڑی انسیت سب کو جنازہ آنا تھا. بی بی زینب کو یقین تھا، جناب لیلا کو اعتماد تھا کہ حسین علی اکبر کے جنازہ لائیں گے. لیکن پھر بھی راوی کہتا ہے جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. تو جب علی اکبر کی رخصت پر یہ عالم تھا تو کوئی یہ سوچے جب حسین جا رہے ہوں گے. سنیے مجلس تمام ہے. خطیب اکبر کا جملہ ہے کہ بی بی زینب نے کہا بھیا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت کی کمی کا سب کو احساس، آپ بیچ سے گزر جائیے، بیویاں آپ کو رخصت کر لیں. مولا حسین گزرے، کسی نے پیشانی چومی، کسی نے بازو چومے. خطیب اکبر کہتے ہیں کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں. جب حسین گزر رہے تھے ایک دم سے حلقہ ٹوٹا، بہنوں نے اپنے حصار میں لیا. بھیا خدا حافظ، چلے گئے حسین. دیکھتی رہ گئی بہنیں. یہ تو بہن کا عالم تھا. سکینہ سمجھ گئی ماں کا قد زیادہ، پھوپھیوں کا قد زیادہ، وہ تو پیشانی چوم لیں گی. سکینہ گھوڑے سے لپٹ گئی. بابا کے گھوڑے کہاں جا رہا ہے؟ کہا بی بی جانے دو، وفا کا وقت ہے. چلے گئے حسین. دیکھتی رہ گئی سکینہ. ذوالجنا آیا، سوار نہ آیا. قیامت مچ گئی. جس کی رخصت میں یہ قیامت تھی، جب اس کی خبر شہادت آئی ہوگی. ہائے بی بی زینب، ہائے سکینہ، ہائے رقیہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے. ہم سب کو حصول علم کا شوق عطا فرما. پروردگار اگر جہالت کی وجہ سے ہمارے قول اور فعل میں کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے تو تو اسے معاف کر دے. پروردگار عالم ہمیں جو بھی تو نے دولت دی ہے اس کا صحیح مصرف، اس کے ذریعے سے واجبات کی ادائیگی کی اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے ایمان کو کامل فرما.
ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید قاسم حسین ابن سید موجد حسین مرحوم کے لیے